یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو شہادت سفیر حسین حضرت مسلم بن نقیل علیہ السلام کے موقع پر ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. سفیر امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت ہے اور آج کی یہ ویڈیو بھی سفارتی معاملات اور تعلقات کے حوالے سے اور بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے. اس حوالے سے گزشتہ 2.5 مہینے سے مسلسل سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے، میڈیا پر، عالمی میڈیا پر، حکومتی ایوانوں میں بھی آواز اٹھائی گئی اور اس بارے میں لوگوں کا کہنا کچھ ہے، حکومتی موقف کچھ ہے اور حقائق کچھ اور ہیں. حقائق ان سب کے برعکس ہیں. آپ جانتے ہیں گزشتہ 2.5 مہینے سے 28 فروری کے بعد سے اب تک خلیجی ممالک سے، مشرق وسطیٰ میں خصوصاً UAE سے بہت سے پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا جا چکا ہے، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو محب اہل بیت ہیں، جن کے ناموں میں علی، حسن، حسین، عباس یہ نام آتے ہیں، ان کو نکالا گیا. جن کا شیعہ مسلک سے تعلق تھا ان کو وہاں سے نکالا گیا. اور صرف ڈی پورٹ نہیں کیا گیا، نکالا نہیں گیا، بلکہ 3 دن، ایک ہفتہ قید میں رکھ کر، اور بتایا جاتا ہے کہ بہت سختیاں انہیں وہاں پر سہنا پڑیں. جو لوگ سہ کر آئے ہیں یہ سب کچھ، ان کے یہ بیانات ہیں کہ یہ سب کچھ انہیں سہنا پڑا. کس جرم میں؟ کہ محب اہل بیت تھے، شیعہ مسلک سے ان کا تعلق تھا. اس کی عالمی سطح پر بھی مذمت ہو رہی ہے. اور آج تو ایک بہت بڑی اس حوالے سے خبر منظر عام پر آ گئی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کے ذہنوں میں شاید مسلکی تعصب تھا، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے جی ایسا ہے ہی نہیں. انہوں نے سرے سے انکار کر دیا اس چیز کا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آج ایک بہت بڑا خبروں کا ادارہ انٹرنیشنل میڈیا کا رائٹرز، انہوں نے اس حوالے سے ایک تفصیلی ڈیٹیلڈ رپورٹ نشر کی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو نکالا گیا اور ان میں سے 100 افراد کا تعلق تو ضلع چکوال سے ہے. مختلف گاؤں سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہاں سے نکالا گیا. ان سے انہوں نے بات کی ہے براہ راست اور مجموعی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 7500 افراد ہیں کہ جن کا ڈیٹا موجود ہے کہ جن کو شیعہ مسلک سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا. یہ رائٹرز کی خبر ہے آج، جو کہ مستند ترین ادارہ ہے عالمی میڈیا پر سمجھا جاتا ہے خبروں کے حوالے سے. اور جو لوگ صحافت سے وابستہ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اس ادارے کی اہمیت کو. اور یونیورسٹیز میں جب میڈیا سٹڈیز پڑھایا جاتا ہے تو اس میں بھی کریڈیبل نیوز کے طور پر اس ادارے کو پیش کیا جاتا ہے. آج اس ادارے نے بھی اس حوالے سے بات کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری حکومت کو اس حوالے سے سفارتی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے اس حوالے سے آواز ضرور اٹھانی چاہیے کہ چلیں ڈی پورٹ جن کو کر دیا سو کر دیا، لیکن جن لوگوں کی سیونگز ضبط کر لی گئی ہیں، وہاں پر جو ان کے اثاثہ جات تھے، جو انہوں نے محنت سے کمائیاں کی ہوئی تھی، وہ ضبط کر لی گئی ہیں. کم از کم وہی واپس ملنی چاہیے. یہ حق بنتا ہے. یہ کوئی بھیک میں انہیں نہیں ملی تھی، یہ کوئی کسی کا احسان نہیں تھا ان پر. انہوں نے محنت کر کے شب و روز اور پھر وہ سیونگز کی اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اور اس کو ضبط کر لیا جاتا ہے. بھئی آپ نے ڈی پورٹ کرنا ہے تو کریں. اول تو ڈی پورٹ کرنا بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ صرف اس بنیاد پر ڈی پورٹ کیا گیا کہ کوئی مجلس سنتا ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ایئرپورٹ سے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہاں پر امارات کے ایئرپورٹ پر، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ علی ولی اللہ والے ہیں. ولی اللہ والے چودھری کیڑا جرم ہے تیرا؟ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ انہوں نے کہا ہمارا جرم ہے، اور ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، ڈی پورٹ کر دیا گیا. یہ ایک افسوس کا مقام. اور اس حوالے سے ہم سے بھی کچھ لوگوں نے رابطے کیے، کچھ لوگ مسلسل رابطے میں تھے ایک عرصے سے، جو لوگ وہاں پر مقیم تھے اور وہ ماشاءاللہ فائنینشلی اچھے تھے، انہیں کوئی کسی قسم کے مسائل نہیں تھے، بہت ٹھیک ٹھاک فیملیز تھیں. لیکن انہیں جب نکالا گیا تو اس کے بعد بہت زیادہ انہیں کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. اور اب وہ لوگ شدید مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سالوں کی سیونگز جو ہماری وہاں پر تھیں وہ وہاں کی وہیں رہ گئیں، وہ ہمیں واپس نہیں دی گئی. ہمیں فون آیا کہ پولیس اسٹیشن میں آ جائیں، وہاں سے انہیں اٹھا لیا گیا، قید رکھا گیا اور اس کے بعد ڈی پورٹ کر دیا گیا. پیچھے جو معاملات تھے
وہ ٹھیک کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ کسی شخص کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر کیا بیتے گی۔ اور یہ باتیں بتانا، یہ منظر عام پر لانا، آج جو یہ عالمی ادارے نے یہ رپورٹ نشر کی ہے، یہ خبر نشر کی ہے، یہ چیزیں لوگوں تک پہنچانا بے حد ضروری اس لیے ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ آج کے اس دور میں بھی کیا کیا ہو رہا ہے۔ یعنی آپ غور تو کریں، تمام لوگوں کو، انسانوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ آپ سوچیں اس بات پر کہ صرف مسلکی بنیادوں پر ڈی پورٹ کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے، اس طرح سے لوگوں میں اپنا ڈر بٹھانے سے، ایسا تاثر دینے سے کہ جی جو بھی کوئی یہاں پر عزاداری کرے گا، کوئی مجلس میں جائے گا، یا مذہبی عقائد پر پابندی لگانے سے، کیا جو حسینی ہیں، جو اس در سے وابستہ ہیں، اہل بیت سے جو وابستہ لوگ ہیں، کیا وہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ بدل لیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حکومتیں کیا سمجھتی ہیں؟ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی محرم آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا، اس کے باوجود عزاداری بھی ہوگی، اس سب کے باوجود ذکر حسین بھی ہوگا، اور پہلے سے بڑھ کر ہوگا، خلیجی ممالک میں ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 20 دن رہ گئے ہیں، لیکن یہ چیزیں دکھانے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی محبت علی کچھ جگہوں پر جرم سمجھی جاتی ہے۔ یعنی یہ جرم یہی ہے نا، مولا علی کے نام پر کسی کا نام ہے، اس کو نکال دیا، عشق علی ہے تو اس کو نکال دیا۔ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا گزشتہ دنوں کہ جو لوگ وہاں پر قید تھے، جیل میں قید تھے، ایک مومن جیل کاٹ کر آیا، اس نے یہ ساری کہانی بتائی، تو اس نے کہا کہ اس قید میں بھی لوگوں نے دعائے توسل پڑھی، مومنین نے ذکر اہل بیت کیا، اور قید کے دوران دھاڑے مار مار کر وہ لوگ روتے رہے، اور امام موسیٰ کاظم کی اور سید سجاد کی قید کو یاد کر کے روتے رہے، اپنے غموں کو بھلا کر اہل بیت کے غم پر گریا کرتے رہے۔ تو یہ حسینی ہے، یہ عزادار ہیں، یہ معرفت ہے حسینیوں۔ علی والے تو ان مصیبتوں کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی راہ پر چلنے سے، اہل بیت کے ماننے کی وجہ سے، اہل بیت کو ماننے کی وجہ سے اگر انہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ان سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ دنیاوی طور پر مشکلات ضرور ہوتی ہیں، وہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جذبے حسینیوں کے بلند ہیں۔ لیکن اب دنیا یہ دیکھ لے کہ اس حوالے سے مسلسل عالمی میڈیا پر، انٹرنیشنل میڈیا پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے، کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنا سفارتی کردار ادا کرے۔ اس وقت ویسے بھی عالمی سطح پر پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں، تو اس میں یہ حق بنتا ہے حکومت کا کہ اپنے شہریوں کے مال کا تحفظ کیا جائے جو وہاں پر ضبط ہوا ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔